خبر احاد کی دو قسمیں، قوت کے لحاظ سے خبر احاد کی دو قسمیں ہیں، ایک مقبول اور دوسری قسم ہے مردود۔ لکھے نہیں لکھے؟ تو قوت کے لحاظ سے خبر احاد کی کتنی قسمیں ہیں بتاؤ؟ دو دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کو کیا کہیں گے؟ مقبول مقبول مردود۔ مقبول مردود۔ مقبول کی تعریف کیا لکھایا ہوں؟ پہلے جس میں خبر ما ترجحہ، کیا بتائے؟ جس میں خبر دینے والے کی سچائی راجح ہو وہ ہے مقبول۔ مردود وہ ہے جس میں خبر دینے والے کی سچائی راجح نہ ہو۔ کاپی کھول کے پڑھو، مجھے لکھایا ہو۔ قوت کے لحاظ سے خبر احاد کی دو قسمیں ہیں، پڑھو کاپی سے۔ کاپی میں دیکھے، قوت کے لحاظ سے حدیث کی دو قسمیں ہیں۔ شیخ آپ عقیدہ پڑھا رہے مصطلح؟ مصطلح، ارے اس سے پہلے لکھایا ہوں نا میں خبر احاد کی قسمیں، شروع میں جو لکھایا ہوں میں خبر احاد کی جی، پہلے حدیث کی دو قسمیں، قوت کے متواتر اور لحاظ احاد۔ سے خبر احاد ہاں کی دو پڑھو۔ قسمیں، مقبول مردود۔ مقبول کی ہاں تعریف: مقبول وہ حدیث ہے جس میں خبر دینے والے کی سچائی راجح ہو۔ مقبول کا ہاں مردود ہاں کی تعریف: مردود وہ حدیث ہے جس میں خبر دینے والے کی سچائی راجح نہ ہو۔ بس اب ہم مردود کو پڑھیں گے۔ لکھو مردود۔ مردود اور اس کی قسمیں، دیکھو حدیث مردود، اس کے اسباب اور قسمیں۔ حدیث مردود، اس کے اسباب اور قسمیں۔ دیکھیے جی شیخ۔ پہلے لکھو تعریف۔ تعریف تو تم لکھو، اسے لکھ لو۔ تعریف لکھو، خبر مردود کی تعریف جس میں خبر دینے والے کی سچائی راجح نہ ہو۔ لکھ لیے؟ خبر مردود جی کی شیخ۔ تعریف جس میں خبر دینے والے کی سچائی راجح نہ ہو۔ لکھیے شیخ۔ لکھ دیے؟ جس میں خبر دینے والے کی سچائی راجح نہ ہو۔ نوٹ لکھو، حدیث مردود وہ حدیث ہے جس میں حدیث مقبول کی شروط میں سے کوئی شرط نہ پائی جائے۔ حدیث مردود وہ حدیث ہے جس میں حدیث مقبول کی شروط میں سے کوئی شرط نہ پائی جائے۔ لکھ دیے تعریف؟ نمبر 2 لکھو، حدیث کو رد کرنے کے اسباب۔ حدیث کو رد کرنے کے اسباب۔
جواب لکھو، حدیث کو رد کرنے کے دو اہم سبب ہیں. حدیث کو رد کرنے کے دو اہم سبب ہیں. حدیث کو رد کرنے کے دو اہم سبب ہیں. پہلا سبب، سند سے کسی راوی کا گرنا. سند سے کسی راوی کا گرنا. کیا لکھے؟ کیا لکھے؟ حدیث کو رد کرنے کے دو اہم سبب ہے. پہلا سبب، سند سے کسی راوی کا گرنا. سند ہے، سین نون دال. سند سے کسی راوی کا گرنا. بریکٹ میں لکھو، عربی میں لکھو، سقط من الاسناد. سین قاف طا. سقطہ گرنا. سقط من الاسناد. ٹھیک ہے، سقط من الاسناد. دوسرا سبب، جی بولیے شیخ. راوی میں پہلا کیا لکھے؟ سند سے کسی راوی کا گرنا. دوسرا یہ کہ راوی میں کوئی عیب پایا جانا. راوی میں کوئی عیب پایا جانا. عین یا با. لکھیے. بریکٹ میں لکھو، طعن فی الراوی. طعن. طعن فی الراوی. کیا لکھے سنا مجھے؟ حدیث کے رد کرنے کے اسباب کرو. پہلا سبب، سند سے کسی راوی کا گرنا، سقط من الاسنادی. دوسرا سبب، ہاں راوی میں کوئی عیب پایا جانا، طعن فی الراوی. بس شاباش. تو یہ دو کو پہلے سمجھ جاؤ. ان دونوں کی وجہ سے جو میں شرح کر رہا ہوں، ان دونوں کی وجہ سے حدیث ضعیف ہو جاتی ہے. کیسے؟ جیسے امام بخاری اپنے استاد سے روایت کی، وہ اپنے استاد سے، ایسا تابعی صحابی سے، تبع تابعی تابعی سے. اب اگر کوئی تبع تابعی تابعی کو چھوڑ کر صحابی سے روایت کرتا ہے تو گویا بیچ میں ایک راوی کو گرا دیا ہے، تو حدیث ضعیف ہو جائے گی. یہ ہوا راوی کا گرنا. دوسرا کیا ہوتا ہے، راوی تو ہے لیکن اس میں عیب پایا گیا. عیب کیا پایا گیا؟ راوی جھوٹ بولتا ہے، یا جھوٹ کی تہمت لگی ہے اس کے اوپر، یا ہے کہ وہ فاسق ہے. تو اس طریقے سے وہ حدیث بھی ضعیف ہو جاتی ہے. سمجھ گئے؟ تو گویا کسی حدیث کے مردود ہونے کے دو اہم سبب ہیں. پہلا سبب ہے سند سے کسی راوی کا گرنا، سقط من الاسناد. اور دوسرا سبب ہے راوی کا راوی میں کوئی عیب پایا جانا. اس کو کہیں گے طعن فی الراوی. سمجھ گئے؟ اس پہ لکھو، حدیث مردود کا دوسرا نام. لکھ لیے شیخ. حدیث مردود کا دوسرا نام حدیث ضعیف ہے. ضاد عین یا فا. حدیث مردود کا دوسرا نام حدیث ضعیف ہے. ضعیف کی ضعف کے لحاظ سے بہت ساری قسمیں ہیں.
ضعیف کی ضعف کے لحاظ سے زواد عین فا بہت ساری قسمیں ہیں، جیسے ضعیف، ضعیف جداً، ضعیف، اس میں لکھو ضعیف جداً، ہو گیا؟ اس کے اوپر لکھو الواہی، الواہی، الواہی لکھے، اس کے اوپر لکھو المنکر، الواہی، المنکر، کیا لکھے؟ الضعیف، الضعیف جدا، الضعیف الواہی، جدا الواہی المنکر. اس پر لکھو الموضوع، الموضوع، الف لام میم واو ضاد واو عین. تو حدیث ضعیف کی ضعف کے لحاظ سے بہت ساری قسمیں ہیں. ان میں سے کسی کو ہم ضعیف کہیں گے، کسی کو ضعیف جداً کہیں گے، کسی کو واہی کہیں گے، واہی کمزور، کسی کو منکر کہیں گے، اور کسی کا نام ہے موضوع، میم واو ضاد واو عین، موضوع یعنی گھڑی ہوئی حدیث. نوٹ لکھو، ضعیف کی سب سے بدترین قسم حدیث موضوع ہے. ضعیف کی سب سے بدترین قسم حدیث موضوع ہے. لکھے؟ ضعیف کی سب سے بدترین قسم حدیث موضوع ہے. اس کے بعد لکھو، سب سے کمزور سند کون سا ہے؟ وہ کون سی سند ہے جسے اوہل اسانید یعنی سب سے کمزور سند کہتے ہیں؟ سوال لکھو، وہ کون سی سند ہے جسے اوہل اسانید، اوہل اسانید یعنی سب سے کمزور سند کہا جاتا ہے؟ وہ کون سی سند ہے جسے اوہل اسانید یعنی سب سے کمزور سند کہا ایک جاتا ہے؟ آسانی عین سے صرف الف سے سند، الف اسانید، سے الف سے. سند سے، سند کی جمع، الف سین الف نون یا دال. وہ کون سی سند ہے جسے اوہل اسانید یعنی سب سے کمزور سند کہا جاتا ہے؟ صرف پھر سے بولیے نا، وہ کون سی حدیث ہے جسے وہ کون سی سند ہے، وہ کون سی سند ہے جسے اوہل اسانید، اوہا، الف واو ہا یا، اوہل اسانید کہا جاتا ہے؟ وہ کون سی سند ہے جسے اوہل اسانید کہا جاتا ہے؟ لکھنے سے. لکھو، ابن حجر رحمہ اللہ نے ابن حجر رحمہ اللہ نے جس سند کو سلسلۃ الکذب کہا ہے وہ یہ ہے. ابن حجر رحمہ اللہ نے جس سند کو سلسلۃ الکذب کہ جھوٹ کی زنجیر، ابن حجر رحمہ اللہ نے جس سند کو سلسلۃ الکذب کہا ہے وہ یہ ہے. نیچے لکھو، السدی الصغیر، تین دالیہ، السدی الصغیر محمد بن مروان عن الکلبی
عن أبي صالح عن ابن عباس. शेख السدي सिलसिलातुल ابن कज़ब कहाँ है इसके बाद बोलिए। इब्ने السدي हजर वो ये है। रहमतुल्लाह। इब्न हजर रहमहुल्लाह ने जिस सनद को सिलसिलतुल कज़िब कहा है वो ये है। देखो नीचे, असुद्दी असगीर। क्या लिखे? असुद्दी अलिफ लाम सीन दाल, असुद्दी असगीर मोहम्मद बिन मरवान। क्या लिखे? असुद्दी असगीर मोहम्मद बिन मरवान। शेख एक बार फिर से बोलिए ना। असुद्दी असगीर मोहम्मद बिन मरवान। क्या लिखे? इब्ने हजर ने जिस सनद को सिलसिलातुल कज़ब कहा है, सिलसिलातुल कज़ब कहा है, वो ये वो है। ये है। हाँ। क्या लिखिए? असुद्दी असगीर। अलिफ लाम सीन दाल या, असुद्दी असगीर। लिखे? जी शेख। सुद्दी का नाम है मोहम्मद बिन मरवान। देखो, असुद्दी असगीर मोहम्मद बिन मरवान। देखिए जी शेख। क्या लिखे? इब्ने हजर ने जिस सनद को सिलसिलातुल कज़ब कहा है, वो ये है। असुद्दी असगीर मोहम्मद बिन मरवान, उसका नाम मोहम्मद बिन मरवान। असुद्दी असगीर मोहम्मद बिन मरवान। ठीक है। अन आइन अन अल कल्बी। अन अल कल्बी। लिखिए। अन अबी सालिह। लिखिए शेख। अन इब्न अब्बास। लिखिए। तो क्या लिखे सुनाओ मुझे। इब्ने हजर ने जिस सनद के सिलसिलातुल कज़ब कहा है, वो ये है। असुद्दी असगीर, उनका नाम मोहम्मद, इसका नाम मोहम्मद बिन मरवान। अन अन अल कल्बी, अन अबी सालिह, अन इब्ने अब्बास। और ये जो सालेह। सनद है, ये सबसे झूठी सनद है। अगर किसी हदीस में मोहम्मद सुद्दी सगीर का नाम आ जाए, सुद्दी सगीर अनिल कल्बी नाम आ जाए, तो आप समझ लेना सबसे झूठी सनद यही है। ठीक है। इसके बाद लिखो, पहले लिखे तारीफ, फिर क्या लिखे? सनद के ज़ईफ होने के असबाब, फिर लिखे हदीस मकबूल का दूसरा नाम, फिर लिखे सबसे कमजोर सनद। अब ये लिखो, हदीस के, लिखो हदीस के मरदूद होने के असबाब के एतबार से, मरदूद होने के असबाब के एतबार से हदीस की किस्में। लिखिए शेख। क्या हदीस लिखे? के मरदूद होने के असबाब के एतबार से हदीस की किस्में। किस्में, अच्छा। नंबर एक, देखो रावी के सनद से रावी के गिरने के एतबार से हदीस की किस्में। देखो क्या किस्में, लिखो अल मुअल्लक, अल मुरसल, अल मुअज़ल,
المنقطع، المدلس، المرسل، الخفی، 5 قسمیں ہیں۔ چلو پھر سے بتانا سند سے راوی کے گرنے کے اعتبار سے حدیث کی کل 6 قسمیں ہیں۔ المعلق، پہلی قسم کا نام ہے المعلق، میم عین لام قاف، المعلق۔ کیا لکھے؟ کیا لکھے؟ المعلق۔ نمبر 2 لکھو المرسل۔ المعلق۔ نمبر 2 المرسل۔ ہو گیا؟ نمبر 3۔ نمبر 1 کیا لکھے؟ نمبر 1 کیا لکھے؟ المعلق۔ المعلق۔ نمبر 2 المرسل۔ نمبر 3 المعضل، میم عین ضاد لام، المعضل۔ لکھلیے شیخ۔ نمبر 4 المنقطع، میم نون قاف طا عین، المنقطع۔ کیا کیا لکھے ہو؟ نمبر 1 المعلق، نمبر 2 المرسل، نمبر 3 المعضل، نمبر 4 المنقطع، نمبر نمبر 5 5 المدلس، المدلس، میم دال لام سین۔ لکھلیے شیخ۔ نمبر 6 المرسل الخفی۔ یہ 6 قسم کا نام بتاؤ۔ المعلق، نمبر 2 المرسل، نمبر 3 المعصل، نمبر 4 المنقطع، نمبر 5 المدلس، نمبر 6 المرسل الخفی۔ یہ سارا کا تعلق اس سے ہے راوی کے گرنے کے اعتبار سے، سند سے راوی کے گرنے کے اعتبار سے ضعیف حدیث کی یہ 6 قسمیں ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اب اس بعد لکھو راوی پر عیب لگنے کے اعتبار سے کیا لکھے؟ شیخ ان ساروں کا تعلق سند سے راوی کے گرنے سے ہے۔ جی شیخ لکھیے۔ اچھا، اب اس بعد لکھو راوی پر عیب لگنے کے اعتبار سے شیخ ان ساروں کا تعلق حدیث پر راوی پر عیب لگنے کے اعتبار سے کیا بولے سے کرے گا راوی پر عیب لگنے کے اعتبار سے کے اعتبار سے ضعیف حدیث کی قسمیں درج ذیل ہیں۔
پہلی قسم ہے موضوع، میم واو زاد واو عین. موضوع کیا راوی لکھے؟ موضوع راوی پر عیب لگنے کے اعتبار سے ضعیف حدیث کی درجہ ذیل قسمیں ہیں. پہلی قسم لکھو موضوع، میم واو جی زاد واو پہلے عین. قسم موضوع لکھ لیجیے. نمبر دو لکھو متروک. مطلوب متروک ترکا، کیا بنے ترکا کے؟ ترکا اتروک کا معنی کیا؟ ترکا اترکو جی، چھوڑنا اسی سے ہے متروک، مطلوب. چھوڑا گیا. میم تا را واو کاف متروک. جی نمبر تین لکھو المنکر. راوی پر عیب لگانے کے اعتبار سے ضعیف حدیث کی درجہ ذیل قسمیں ہیں. نمبر ایک موضوع، نمبر دو متروک، نمبر تین المنکر. نمبر چار المعلل. ال معلل میم عین لام لام. المعلل لکھے سے کتنا ہو؟ چار ہو گئے. جی سے نمبر پانچ المدرج. ال مدرج میم دال را جیم. لکھیے سے. نمبر چھ المقلوب، میم نمبر قاف چھ لام. المقلوب میم قاف لام واو با. مقلوب لکھ لیجیے. مقلوب بدلا ہوا. جی کیا لکھے؟ نمبر مقلوب ایک لکھے. الموضوع، جی نمبر دو متروک، نمبر تین المنکر، نمبر چار المعلل، نمبر پانچ المدرج، نمبر چھ المقلوب. نمبر سات المضطرب. ال مضطرب میم ضاد طا را با. المضطرب. المضطرب لکھ لیجیے. کتنا لکھے؟ ساتھ میں لکھے. نمبر آٹھ المصحف، میم ال صاد حافا. المصحف میم صاد حا لکھے سے فا. المصحف. کتنا نمبر ہوا؟ آٹھ سے. نمبر نو الشاذ. نمبر نو الشاذ الف لام الساد. سین الف، ہاں الف لام سین الف دال. الساد الشاذ الساد لکھ لیجیے. الف لام، کیا لکھے؟ الف لام الف سین لام الف زا. سین الف زا. شیخ لکھ لیے. شیخ لکھ لیے. اچھا دیکھیے.
हाँ, क्या क्या लिखे सुनाओ। मौदू, मतरूक, हाँ अल मुनकर, हाँ अल मुअल्लल, अल मुदरज, मकलूब, अल हाँ मुदतरिब, अल मुस्तरिब, अल मुहस्सब, हाँ। अस्साद। المصحف. المصحف. ميم صاد حافة. जी المصحف. लिखे से अल मुसहफ। उसके बाद अस्साद। الساز. और आखिरी क्या है? المجهول. अल मजहूल, मीम जीम हा वाव लाम। लिखने से। बस यहाँ तक समझ गए तो हो गया। आज हम पढ़े हैं ज़ईफ हदीस की